بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمد مصطفیٰ بھی ہے عثمان ذوالنورین، تو ہے کہ جس نے بارہا جنت خرید لی۔ مومنوں کی جان عثمان غنی، دین حق کی شان عثمان غنی۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ احوال بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت ہی قیمتی معلومات حاصل ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات کی طرف سے دین متین لے کر اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ اس دین متین کے بنیادی خصائص میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام کی تائید و نصرت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاون بنے۔ تاریخ اسلام ان جلیل القدر شخصیات کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لقب سے معنون کیا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم المنزلت اور عظیم المرتبہ شخصیات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے رضی اللہ تعالی عنہم کے خطاب سے نواز کر اپنی رضامندی کی سند سے نوازا۔ ان میں سے ایک شخصیت تیسرے خلیفہ راشد، جود و سخا کے پیکر، شرم و حیا کی تصویر، زہد و تقوی کے امین حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ خلیفہ سوم، پیکر و جود و سخا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی بار جنت کی بشارت دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین میں بھی شامل ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو بیٹیوں حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یک کے بعد دیگر نکاح کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو نور ایمان سے منور فرمایا۔ طبقات ابن سعد کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھے نمبر پر ہیں، جس کی وجہ سے آپ السابقون الاولون کی فہرست میں بھی شامل ہیں۔ آپ حافظ القرآن، جامع القرآن اور ناشر القرآن بھی ہیں۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی و رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی جنت میں حضرت عثمان غنی ہوگا۔ امام مسلم اور امام بخاری نے ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس آتے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا لباس درست فرما لیتے اور فرماتے تھے کہ میں اس عثمان غنی سے کس طرح حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اسلام کے خاطر دو مرتبہ ہجرت کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب ذوالہجرتین یعنی دو حجرتوں والا بھی ہے۔ آپ کا ظاہری حسن دو عظیم المرتبت انبیاء کرام علیہم السلام سیدنا حضرت ابراہیم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ آپ کا نام عثمان، لقب ذوالنورین اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب پانچویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کا تعلق قریش کی سب سے بڑی شاخ بنو امیہ سے ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سفید رنگ، خوبصورت وجاہت اور متوازن قد و قدامت کے مالک تھے۔ گھنی داڑھی اور دراز زلفوں کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب لباس زیر تن کر کے امامہ سے میزن ہوتے تو انتہائی خوبصورت معلوم ہوتے۔ اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ساتھ اپنی ثروت و سخاوت میں مشہور، شرم و حیا کی صفت میں بے مثال تھے۔ امام ترمذی نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بیعت رضوان کے موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر مکہ مکرمہ گئے تھے۔ خبر مشہور ہو گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا؟ اس وقت تقریباً 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا بدلہ لینے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر موت کی بیعت کی۔ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہاتھ حضرت عثمان غنی کا قرار دیتے ہوئے دوسرے ہاتھ پر رکھ کے فرمایا کہ یہ بیعت حضرت عثمان کی طرف سے ہے۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان اور بیعت شجرہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیعت رضوان کرنے والوں سے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دوں۔ دوسری بیٹی سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، اور ایک اور روایت کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ان کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ اول شب سے طلوع فجر تک ہاتھ اٹھا کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ایسی کہ جنگ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی بے سر و سامانی کو دیکھتے ہوئے پہلی دفعہ 100 اونٹ، دوسری دفعہ 200 اونٹ اور تیسری دفعہ 300 اونٹ دینے کا وعدہ کیا، مگر حاضر کرنے کے وقت آپ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیہ پیش کی، پھر بعد میں 10,000 اشرفیہ اور پیش کی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مدت تک کتابت وحی جیسے جلیل القدر منصب پر فائز رہے۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطوط وغیرہ بھی لکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ رات کو بہت تھوڑی دیر کے لیے سوتے تھے اور تقریباً تمام رات نماز و عبادت میں مصروف رہتے، سوائے ایام ممنوعہ کے کہ کسی روز کا روزہ ناگاہ نہ ہوتا تھا۔ جس روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس دن بھی آپ روزے سے تھے۔ ہر جمعۃ المبارک کو 2 غلام آزاد کرتے۔ ایک مرتبہ سخت قید پڑا تو لوگ پریشان تھے، اسی دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ گلے سے لدے ہوئے آئے تو مدینہ کے تمام تاجر جمع ہو گئے۔ تاجروں نے کئی گنا زائد قیمت پر اس گلے کو خریدنے کی کوشش کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔ تم سب لوگوں کو میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے یہ سب غلہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں فقراء مدینہ کو دے دیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو
میٹھے پانی کے لیے بڑی دقت و تکلیف تھی۔ صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا، جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ وہ یہودی جس قیمت پر چاہتا مہنگے داموں پانی فروخت کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں وقف کر دے گا، اس کے لیے جنت کی بشارت و خوشخبری ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دیا۔ آپ کا دور خلافت: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت میں افریقہ، ملک روم کا بڑا علاقہ اور کئی بڑے شہر اسلامی سلطنت کا حصہ بنے۔ 26 ہجری میں مسجد حرام کی توسیع، جبکہ 29 ہجری میں مسجد نبی شریف کی توسیع کرتے ہوئے پتھر کے ستون ساگوان کی لکڑی سے چھت بنوائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت بے مثال اصلاحات اور رفاہی مہمات سے عبارت ہے۔ سادہ طرز زندگی، سادہ اطوار، اعلیٰ اخلاق، عام آدمی تک رسائی، ظلم و جہر سے نفرت، زیادتی و تجاوز سے دوری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاہکار کارناموں میں شامل ہے۔ آپ کے پہلے 6 سال فتوحات و کامیابی و کامرانی کے ایسے عنوان سے عبارت ہے کہ جن پر اسلام کی پوری تاریخ فخر کرتی رہے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال خلافت پر فائز رہ کر 18 ذوالحجۃ الحرام سن 35 ہجری میں بروز جمعہ روزے کی حالت میں تقریباً 82 سال کی طویل عمر پا کر نہایت مظلومیت کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں فرماتے ہوئے سنا، بے شک حضرت عثمان کو جنت میں عالی شان دولہا بنایا گیا ہے۔ کیا بیان مجھ سے ہو عظمت حضرت عثمان کی، عرفہ و اعلیٰ ہے رفعت حضرت عثمان کی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین آمین یا رب العالمین۔ ایسی اچھی دینی شرعی اسلامی واقعات والی اور اسلامی معلومات والی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔